جی السلام علیکم، میں بسمہ نورین اور ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں نے ایک پریس کانفرنسز کے چند کلپس دیکھے ہیں مریم نواز کے اور مریم گیراجن، تو اس کے کچھ کلپس میں نے دیکھے ہیں جو ابھی حالیہ اکتوبر کے مہینے میں مرکے کا واقعہ ہوا، جس میں اسٹریٹ فائرنگ کر کے لبیک کے جو پروٹیسٹ تھا جو اسرائیل کو منظور کرنے جا رہے تھے، اس کے خلاف ایک تحریک لبیک والوں نے پروٹیسٹ کیا تھا جو کہ پرامن پروٹیسٹ تھا، اور ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ اور ہتھیار نہیں تھے، اور یہ ان کا حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، جس پہ کبھی 144 نافذ کر کے ان کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو عام عوام ہے۔ اور اس کے علاوہ جب لبیک والوں نے اس پہ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ عام عوام تو نکلتی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، تو جو سیاسی کے علاوہ جو مذہبی جماعت ہے اس میں کبھی کبھی کوئی مطلب جو ہے نا جوش اور جنون آ جاتا ہے تھوڑا سا، اس حوالے سے کہ جو ہے نا جو اسلامی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں، اور جب بہت زیادہ اس پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں یا ہمارے کچھ کمنٹس آ جاتے ہیں تو پھر وہ جا کے جو ہے نا اپنے پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف ان لوگوں نے اپنا پروٹیسٹ نکالنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، جس پہ میں نے منسٹری ڈیفینس کو کال کر کے پوچھا گیا کہ میری جانب سے کہ آپ اسٹریٹ فائرنگ کر کے ان لبیک والوں کو یا ہماری عوام پہ گولیاں کیوں برسا رہے ہیں، انہیں کیوں زندہ جلا رہے ہیں؟ تو مجھے جواب ملا منسٹری ڈیفینس سے کہ آپ کو کیوں بتائیں، آپ نہ پوچھیں۔ میں نے کہا میں کیوں نہ پوچھوں، آپ میری عوام پہ گولیاں برسا رہے ہیں، اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسی ویڈیوز آئیں جو ہمارے پاس ابھی تک موجود ہیں۔ اس کے بعد اب کل جو میں نے ویڈیو دیکھی اس کے ساتھ کوئی مفتے شفتے بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں تو مفتا ہی کہتی ہوں ایسے لوگوں کو جو علماء سو اپنے آپ کو جو ہے نا علماء حق کہتے ہیں، تو علماء حق تو نہیں، علماء سو ہے یہ۔ تو ان کی بات جو ہوتی ہے تو نہ تو قرآن کی دلیل ہوتی ہے نہ حدیث کی دلیل ہوتی ہے، تو پتہ نہیں یہ کس طرح کے مفتے ہوتے ہیں اور کس طرح کے علماء ہوتے ہیں جو ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کی بڑائیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں ان پہ قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان مفتوں کا کیا کام ہے، کیونکہ ان کو وظائف مل رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے۔ اس کے بعد مریم نواز تمہارے منہ سے لبیک کا لفظ اچھا نہیں لگتا بالکل بھی، تم کچھ بھی کر لو، کتنی ہی پارسا بن کے عوام کے سامنے آ جاؤ، لیکن تم جو ہو، تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات ساری دنیا جانتی ہے۔ دنیا جانے نہ جانے، میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ مجھ سے پوچھو، میرے سے بات کرو تو میں تمہیں بتاؤں گی تمہاری اصل اوقات کیا ہے، تمہاری اصل حیثیت کیا ہے، اور تم کس طرح کہاں سے ہوتی ہوئی کہاں تک پہنچی ہو، تمہارا خاندان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمہارے دادے، تمہاری دادی، تمہارا نانا نانی، میں سب کے بارے میں تمہیں بتا دوں گی۔ امرتسر کی کون سی گلیوں کے کون سے چکلوں پہ کون سے کوٹھوں پہ تمہارے دادا جینا پر دادا موتیوں کے کلیوں کے ہار کہتے تھے اور وہ دلے کے نام سے مشہور تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم اپنی حیثیت اور اپنی اوقات میں رہ کے بات کرو۔ اور دوسری بات، جو تم نے عام عوام، عام مظلوم عوام پہ ظلم کیا ہے، اور جتنے لوگ تم نے شہید کیے، ہزاروں لوگ تم نے مرید کے میں، 1000 سے اوپر کی تعداد میں جانتی ہوں کہ تم نے مروائے ہیں، تمہارے آرڈر پہ مرے ہیں۔ اس کے بعد تم کہتی ہو ایس ایچ او میرا مر گیا، تو ایس ایچ او کس کی فائرنگ سے مرا؟ تو ایس ایچ او کیا یونیفارم میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا؟ ایس ایچ او سول ڈریس میں تھا، سول یونیفارم میں؟ وہ یونیفارم میں نہیں تھا، وہ سول کپڑوں میں تھا، اس کو آپ ایس ایچ او کہہ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی؟ ایس ایچ او وہ تب ہوتا جب وہ باوردی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا، لیکن وہ تو سول کپڑوں میں آپ ہی کی گولیوں کا شکار ہوا ہے، آپ کی پولیس جو گولیاں چلا رہی تھی، اسٹریٹ فائرنگ جو دکھایا گیا ہے، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں ریکارڈ پہ، ان کی اسٹریٹ فائرنگ سے آپ کا وہ سویلین ایس ایچ او جس کو آپ قرار دے رہی ہیں شہید، میرا ایس ایچ او مر گیا، تو تمہارے باپ کی جاگیر نہیں تھی وہ ایس ایچ او جو مر گیا، ٹھیک ہے جی؟ اور فی الحال وہ ایس ایچ او آپ کہہ ہی نہیں سکتی کہ وہ ایس ایچ او تھا، کیونکہ وہ یونیفارم میں نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ جو مرا، آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا، آپ نے دیکھا اس کو جو گولی لگی ہے وہ کون سی گولی لگی ہے؟ جب لبیک والوں کے اوپر آپ نے تیزاب پھینکا، آپ نے ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی، شیلنگ کی، جو کچھ بھی کیا وہ سب آن ریکارڈ موجود ہے، تو آپ اس کے بعد کہہ دیے تھے میرا ایس ایچ او مر گیا۔
SHO مر گیا، اس کی تکلیف ہے، آپ کو ہزاروں مظلوم بے گناہ نہتی عوام، نہتی لبیک کے جو کارکنان تھے ان کے اوپر آپ نے گولیاں برسا دیں، وہ شہید ہو گئے، گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تیزاب سے آپ نے ان کے اوپر چھڑکاؤ کیا، تیزاب سے بندے جلا دیے، آپ نے کنٹینر پہ آگ لگا کے بندے جلا دیے، اور اس کے بعد آپ کی دہشت گردی اور آپ کی دہشت گرد پولیس کہتی ہے، آپ کہتی ہیں بیٹھ کے اوپن پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرم اور غیرت تو آتی نہیں۔ 4 ماہ کی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا، پھر میں اور اوپن بات کروں گی آپ کی، تو آپ کی ماشاءاللہ بیٹی 4 ماہ میں پیدا ہو گئی تھی جب آپ گیراج سے باہر نکلی تھی، تو 4 ماہ میں آپ نے بیٹی پیدا کر دی، گیراج سے باہر نکل کے، اس کے بعد آپ آ کے یہاں پہ دلیلیں دیتی ہیں، گھر سے آپ بھاگ گئی تھیں، اس کے بعد آپ آ کے یہاں پہ دلیلیں دیتی ہیں کہ میرا باپ میرا دادا کروڑ پتی تھے۔ تو بھائی آپ کے دادا کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کے دادا کیا کرتے تھے۔ آپ کے دادا امرتسر کی گلیوں میں، کوٹھوں میں، چکلوں میں طوائفوں کی دلالی کرتے تھے، انہیں دلہ کہا جاتا تھا، دلے کے نام سے مشہور تھے، اور کلیاں بیچا کرتے تھے، جیسے لوگ آتے ہیں اکثر پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ موتیے کے کلیے بیچ رہے ہوتے تھے اس میں، اور جی یہ وہ مطلب اس طرح کی فلمس میں نے دیکھی ایک آدھ، تو مجھے اس طرح یاد آیا کہ یار اسی طرح سے ہوتا ہوگا اس وقت کا ماحول بھی، کوٹھوں کے نیچے جب دلے بن کے جو ہے نا کلیوں کے ہار بیچا کر کے طوائفوں کی دلالی کیا کرتے تھے کہ اس کٹہرے پہ چلے جاؤ، تو اس کونے پہ چلے جاؤ۔ بہرحال تو یہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، آپ زیادہ شریک بننے کی کوشش نہ کریں، آپ کے حوالے سے بھی بہت ساری انفارمیشنس میرے پاس ہیں، بہت کچھ جانتی ہوں میں آپ کی اصل اوقات، آپ کی حیثیت، تو اتنی بڑی بڑی بڑکیں نہ مارا کرو، جس طرح تم CM کی سیٹ پہ بہت پہنچی ہو، فارم 47 کی پیداوار، تو دہشت گرد تم ہو، تمہاری ریاست ہے، تم نے دہشت گردی پھیلائی ہے، تمہارے کہنے پہ PTI کے اوپر بھی اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، رات کو آدھی رات کو اسٹریٹ فائرنگ کر کے ہزاروں لاشیں اس وقت بھی گرائی گئیں، اور اس کے بعد ابھی حالیہ مریخ میں یہ واقعہ ہوا، سانحہ ماڈل ٹاؤن تمہاری حکومت کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باتیں نہ کرو کہ وہ دہشت گرد تھے، وہ تو دہشت گرد نہیں تھے، لبیک والے دہشت گرد نہیں تھے، دہشت گرد تم ہو، تمہاری نون لیگ کے پٹواری دہشت گرد ہیں، تمہاری نونی پٹواری پولیس دہشت گرد ہے پنجاب کی۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی فضول حرکتیں کسی ٹچے ٹچے مفتیوں کو لے کے نہ بیٹھا کرو، مفتوں کو لے کے بیٹھ کے اور پھر ایسی باتیں پریس کانفرنسز نہ کیا کرو کہ جب تمہیں منہ توڑ جواب دیا جائے تو تمہارے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔